پہلے بھی امن کمیٹی، تاجر برادری، اہل سنت، اہل تشیع برادری سارے جتنے بھی ہیں پہاڑپور دے وچ انہاں ہر ایک بندے نے اپنے اپنے حصے دا مکمل کردار ادا کیتے۔ پچھلا محرم بھی میں ہی تھی ہم تو نال ہم اسے محرم دے خدا دا شکر ہے کہ کسی قسم دا سارا آپت کوئی تصادم ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر کوئی تھوڑی باڑی چپکلش ہوندی بھی ہے ہر گھر چ ہوندی ہے، ہر بھرا چ ہوندی ہے تو اس آپت بہ کے اسے بہت جلد شارٹ ٹائم وچ حل کیتے۔ ہن ود محرم الحرام دی آمد دے تے ساری کوشش یہ ہے کہ اساں آپت وچ بہ کے جڑے کوئی سارے اپنے ذاتی اختلافات ہیں اُکوں ذاتی اختلافات تک رکھوں، نہ کہ مذہبی معاشرتی اختلافات تک اساں نہ کو نہ گنوں۔ اس وقت فی الحال میں فردن میٹنگ کیتی ہے، اہل تشیع دی علیحدہ کیتی، متولی اجاد دی، یہ تاجر برادری تے انہاں کو علیحدہ سڈم تے اہل سنت دے جتنے جماعت ہیں انہاں کو اساں علیحدہ ہی سڈا سے جو تاکہ اساں آپت وچ بہ کے ایک بین کوئی گالیاں ہیں، کوئی سارے اختلافات ہیں یا کوئی ایسی گال ہے جڑی اساں وہ کر سکتے ہیں جو بھی یار میں کو فلانی گال کو فلانی شے کو تکلیف ہے تو اساں اتھا بہ کے میں ہی سن گنا اپنے افسران دے نوٹس وچ دیسا تے جہڑا مسئلہ میرے کول حل تھی سی انشاءاللہ میں آپ حل کرے سا۔ زیادہ تر سارے گال جڑی ہوندی ہے صرف ٹائمنگ دوتے ہوندی ہے یا سابقہ معاہدات دوتے ہوندی ہے جو بھی انہاں دی پاسداری کرنی چاہیے۔ تو میں اہل تشیع کوئی پہلے تو کول میٹنگ کلیئر کر رکھا کہ بھائی جہڑے سابقہ سارے معاہدات تھے پین معاہدات اون والے تھین جلے کئی گال تے اختلاف تھیندے، اختلاف دے بعد کہ مسئلے دا حل نکلدا ہے تو جن تے دوویں فریق متفق تھی وینن تو اس جنا یہ ہوندا ہے کلیئر تھی ویندا ہے یار اختلاف سارا مک ویندا ہے۔ تو اسے یاد ہے کہ جو بھی جہڑے اختلافات تے معاہدات تھے انہاں معاہدات تے عمل کرنا چاہیے تاکہ مزید ولا اختلافات پیدا نہ تھی۔ ان میں پہلے مولانا صاحب کو جو اگر تھوڑے کوئی گال ہے انہاں معاملات دے وچ یا کہ تس اساں کو بہترین مشورہ دے سکدے وے جو بھی یار یہ معاملات ایویں کرنے چاہیے تو یہ سارا حل تھی سی، یہ اگر نہ کیتے گیا تو جو بھی یہ سا کو اینڈ ٹائم تے نقصان تھی سی یا اینڈ ٹائم تے اساں آپت چپکلش پیدا تھی سکتی ہے۔ تو میں مولانا صاحب کو ابتدا کرے سا کہ بھائی اہتمام کیا اور تمام معززین کو دعوت دی ہے، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ نہیں آئے ہیں اور ان کو آنا بھی چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ہم سے جتنی بھی کوشش ہو سکے، پہاڑپور ہمارا اپنا شہر ہے، اس کی امن میں ہمیں ڈی ایس پی صاحب دعوت دے یا نہ دے ہم نے اس کے امن کو بحال رکھنا ہے، اور اس کی بحالی میں انشاءاللہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے ممبر و محراب کی طرف سے اور مدارس کی طرف سے انشاءاللہ ہم ہر کوشش کے واسطے تابعدار ہیں۔ اور یہ مسلکی اور مذہبی جو اختلافات ہے اس کے اندر مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے، اختلاف کا جو باعث ہوتا ہے، لیکن باہر سے آواز دینے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دشمن پھر اس اختلاف سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم انتظامیہ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ ان مسائل کو آپ چھوٹے نہ سمجھے، ان کو بروقت آپ حل کرنے کی کوشش کریں، ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ فرقے اور مسلکے علیحدہ تو اس وجہ سے ہیں کہ آپس میں اختلافات ہیں، لیکن پہاڑپور کے اندر امن تب ہوگا کہ ہر کوئی اپنے مسلک کے مطابق زندگی گزارے، اپنے مسلک کا پرچار کرے، دوسرے پر پتھر پھینکنے کی کوشش نہ کرے۔ ضروری بات ہے کہ جس طرف کسی نے بھی پتھر پھینکنا ہو اس کا رد عمل ہوگا، اور اس رد عمل سے پھر فساد برپا ہوتا ہے۔ لہٰذا پہاڑپور کے اندر تمام مسالک نے اگر امن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے صاحب مشورہ یہی ہے
کہ ہر کوئی اپنے مسلک کو فالو کرے اور اپنے مسلک کا پرچار کرے، دوسروں پر کوئی ہٹ یا دوسروں پر کوئی تنقید نہ کرے۔ اس طرح کے باقاعدہ مشہور ہے، اپنے مسلک کو نہ چھوڑو، دوسروں کو نہ چھیڑو، تو پھر انشاءاللہ امن ممکن ہوگا۔ باقی محرم الحرام کے جو جلوس کے راستے ہیں، جو ان کے واسطے ٹیم کا تعین ہے، یہ ہمارے اکابرین اور ہمارے معززین نے پہلے سے یہ طے کر چکا ہے، وہ وعدے ہو چکے ہیں، معاہدات موجود ہیں ان کے پاس اور ہمارے پاس بھی، انتظامیہ کے پاس بھی۔ اگر ان معاہدات پر عمل ہو تو انشاءاللہ نہ انتظامیہ کو کوئی پریشانی ہوگی، نہ شیعہ برادری کو کوئی پریشانی ہوگی، اور اگر ان معاہدات کو پس پوش ڈالیں گے، ضروری بات ہے میں اگر خاموش رہوں دوسرا خاموش نہیں رہے گا، ضرور اس کا رد عمل ہوگا اور پریشانی بھی ہوگی پورے نہ پورے ڈیرہ اسماعیل خان کا بلکہ پورے علاقے کا امن خراب ہوگا۔ لہذا امن کے لیے ہم کوشش کریں گے، لیکن اور مشورہ ساتھ یہ بھی ہے کہ شیعہ برادری کو معلوم ہے کہ ان کے جو علماء ہے جو اختلافی مسائل کو چھیڑ کر اور پھر دوسروں کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان علماء کو نہ مدعو کیا جائے، بلکہ ایسے علماء کرام کو بلائے جو اہل بیت کرام کی تعریف سنائے اور واقعہ کربلا بیان کرے، اور اہل تشیع کا جو مذہب ہے، ٹھیک ہے، جعفریہ، اس کے مطابق ان کو بیانات سنائے۔ اور اگر ان کا یہ مسلک ہو کہ اہل سنت والجماعت کے پیچھے پڑے اور پھر ان کے خلاف پتر مانگے تو ضرور اس کا رد عمل ہوگا۔ لہذا ہماری یہی کوشش ہوگی کہ امن پاڑپور کے اندر قائم ہو، اور اس امن قائم کرنے میں انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک خیر کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے پورے ملک کے اندر امن و امان ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔